السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کی جانب سے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف دلائل النبوہ کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے احوال مبارکہ پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ہے ایک جن نے اسلام کی راہ دکھائی، یعنی اسلام کا راستہ بتایا اور نبی کی دعا نے گھر بسایا۔ نمبر 59۔ عبداللہ معافیٰ کہتے ہیں ہمارے قبیلے کا ایک شخص مازن بن عذوب عمان میں ایک بستی سمایا میں ایک بت کی خدمت کیا کرتا تھا۔ مازن کہتا ہے ایک دن ہم نے بت پر بھینٹ چڑھائی، اس کے قدموں میں جانور ذبح کیا۔ بھینٹ یعنی قربانی دی، اس کے بت کے قدموں میں جانور ذبح کیا تو میں نے بت کے اندر سے یہ آواز سنی، اے مازن سنو، خوش ہو جاؤ، خیر ظاہر ہو گیا اور شر چھپ گیا، یعنی بھلائی عام ہو گئی، ظاہر ہو گئی اور شر چھپ گیا۔ مضر قبیلے کا نام ہے، یہ قبیلے مضر سے ایک نبی اللہ کا دین لے کر تشریف لے آئے ہیں۔ اب تم بت پرستی چھوڑ دو، بتوں کی پوجا عبادت کرنا چھوڑ دو تو نارے جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو گے تو جہنم کی آگ سے رہائی ملے گی۔ میں اس آواز پر سخت دہشت زدہ ہو گیا، یعنی بت کے اندر سے جب یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ چند دن بعد ہم نے پھر ایک بھینٹ چڑھائی، پھر دوبارہ قربانی کی، بت کے قدموں میں جانور ذبح کیا تو پھر یہ آواز آئی، سنو جاہل نہ بنو، یہ نبی مرسل حق لے کر آ گئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ تاکہ آتش شعلہ بار سے نجات پا سکو، یعنی جہنم کی آگ سے نجات پانا چاہتے ہو تو اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ وہ آگ جس کا ایندھن پتھر ہیں، پتھر سے جس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ مازن کہتا ہے تو میں نے سوچا یہ بڑی تعجب خیز بات ہے، یعنی حیرت کی بات ہے، یقیناً قدرت مجھے کسی نعمت سے نوازنا چاہتی ہے۔ چند دن بعد اہل حجاز میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا، میں نے کہا کیا کوئی تازہ خبر ہے؟ عرب کی کہنے لگا ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اطاعت خداوندی کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے کا وہ حکم دیتے ہیں۔ میں نے بت کے ٹکڑے کیے اور سفر کرتا ہوا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ پر اسلام کی تشریح کی، اسلام کا مفہوم آپ نے مجھے سمجھایا تو میں اسلام لے آیا اور یہ کہا کسرت باجرن جزازن وکان لنا ربن نطیف به ضلن بتضلالی بالہاشمی ہدانا من ضلالتنا ولم یکن دینہ منی علی بالی یا راکبن بلغن عمرا و اخوانہا انی لمن قال ربی باجر قالی، میں نے باجر نامی بت کو پاش کر دیا۔ یہ بت کا نام ہے باجر، بت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو ہمارا رب بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم تہ بتہ گمراہی میں پھنسے اس کا طواف کیا کرتے تھے، یعنی مسلسل ہم اٹاٹوپ گمراہیوں میں ہم مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ہم بت کے آگے سر جھکاتے اور اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہمیں رسول ہاشمی کی برکت سے ہدایت دی، ہدایت سے نوازا، حالانکہ ہمیں اس سے پہلے دین اسلام کا کچھ بھی علم نہ تھا۔ میرے شہر کو جانے والے سوار میرے قبیلے بنو عمرو کو پیغام دے دو کہ میں باجر کو خدا ماننے والوں کا سخت دشمن ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گانے، عورت اور شراب کا دل دادا ہوں، یعنی گانے بجانے، عورت اور شراب کا مجھے شوق ہے، جس کے سبب ہم پر قحط سالی آ گئی، مال جاتا رہا، بچے بے حال ہو گئے اور میری تو اولاد ہوئی ہی نہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قحط اٹھا لے، یعنی قحط کو دور کر دے، ہمیں توفیق حیا دے اور مجھے اولاد عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے گانے کی جگہ تلاوت قرآن عطا فرما، حرام کے بدلے حلال اور زنا کے بدلے عفت اور حیا عنایت فرما اور اسے صاحب اولاد بنا۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہمارا قحط جاتا رہا۔ علاقہ عمان پر انعام خداوندی کی بارش ہو گئی۔ وہ راوی کہتے ہیں مازن، میں نے 4 عورتوں سے شادی کی اور قرآن کریم کا ایک حصہ یاد کر لیا، اور اللہ نے مجھے حیان بن مازن، حیان نامی بیٹا عطا فرمایا، تو میں نے شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ شعر کہے: الیکا رسول اللہ خبت مطیتی تجوب الفیافی من عمان الی العرج لتشفع لی یا خیر من وطئ الحصا فیغفر لی ربی فارجع بالفلج الی معشر خالفت فی اللہ دینہم فلا رأیہم رأی ولا شرجہم شرجی وکنتم رأن بالعہر والقمر مولعا شبابی حتی آذن الجسم بالنہج فبدلنی بالخمر خوفا وخشیتا وبالعہر احسانا فحسن لی فرجی۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری، ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، عمان سے عرج تک راستے طے کرتے ہوئے آپ کی خدمت اقدس میں پہنچی۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ میری شفاعت فرمائیں، میری سفارش فرمائیں۔ اے خیر الخلائق، اے سب سے بہترین مخلوق، اور اس طرح اللہ میری مغفرت کر دے تو میں ایسی قوم پر غلبہ حاصل کر لوں جو میرے دین کی مخالف ہے۔ میری اور ان کی رائے بلکہ ہر چیز جدا گانا ہے، الگ الگ ہے۔ میں نے اپنی جوانی زنا اور شراب میں گزار دی، جس سے میرے جسم کو سخت اذیت تکلیف پہنچی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شراب کے بدلے اپنی ذات کا خوف و خشیت، اور زنا کے بدلے عفت عطا فرمائی، پاک دامنی عطا فرمائی، اور میں گناہ سے محفوظ ہو گیا۔ اب میرا مقصد حیات راہ خدا میں جہاد ہے۔ میری زندگی کا مقصد اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑنا ہے۔ اللہ کے لیے میرا روزہ ہے اور اسی کے لیے میرا حج ہے۔ نمبر 60، ابن خربوز مکی ایک خثعم قبیلہ ہے، ایک مشہور خثعمی مرد سے روایت کرتے ہیں کہ عرب کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہیں قرار دیتے تھے، بلکہ ان کا کام بت پرستی اور بتوں سے فریاد رسی تھا، یعنی بتوں کی عبادت کرنا اور بتوں سے مدد طلب کرنا تھا۔ ایک بار ہم کسی بت کے پاس اس لیے بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے درمیان پیدا ہونے والے کسی اختلاف کا فیصلہ کرے۔ اچانک ایک غیبی آواز آئی: فَأَصْبَحَتْ ہمی فی الجہاد ونیتی فللہ ما صرمی وللہ ما حجی یا ایہا الناس ذوی الاجسام ما انتم وطائش الاحلام ومسند الحکم الی الاصنام ھذا نبی سید الانام اعدل فی الحکم من الحکام یصدع بالنور والاسلام ویزع الناس عن الآثام مستعلن فی البلد الحرام۔ اے صاحب جسم انسانوں، اے جسم رکھنے والے انسانوں، آواز آئی ہے غیب سے، تمہیں بیکار خوابوں سے کیا غرض، کیا مقصد ہے؟ بتوں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو؟ یہ سوالیہ انداز ہے۔ حالانکہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہیں، یعنی جو تشریف لا چکے ہیں، نبی آخر الزماں، جو تمام حاکموں سے زیادہ عادلانہ اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں، نور اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں، اور بلد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں اعلان حق فرما چکے ہیں۔ ان کی آمد کے باوجود تم بتوں سے امید رکھتے ہو کہ بت تمہارے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کریں گے؟ راوی کہتے ہیں ہم یہ سن کر ڈر گئے، جب یہ آواز آئی غیب سے تو ہم یہ سن کر ڈر گئے اور بت کے پاس سے اٹھ گئے۔ ایک عرصے کے بعد یہ اشعار بھی، یہ جو اشعار کی شکل میں جو ان کو ہدایت دی گئی تھی اور بتوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ بھی قصہ پارینہ بن گئے، یعنی پرانی بات ہو گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ظاہر ہوئے، یعنی آپ مکے میں نبوت کا اعلان فرمایا، پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام لے آیا۔ نمبر 61، خویلد ضمیری کہتے ہیں ہم ایک بت کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کے اندر سے آواز آئی، کوئی شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا،
آسمانوں سے باتیں حاصل کرنا بند ہو گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے تک شیاطین آسمان پر فرشتوں کو جو اللہ کی طرف سے احکام دیے جاتے یا دنیا میں ہونے والی کچھ تبدیلیوں کے بارے میں بتایا جاتا تو اس میں سے کچھ باتیں چرا لیتے تھے شیاطین، اور اس کو پھر وہ ان کی چوکیاں بنے ہوئے تھے۔ ایک شیطان جب وہ بات چرا کر فرار ہوتا تو اس کو شہاب ثاقب، ایک ستارے سے اس کو مارا جاتا تو وہ فوراً اپنی بات دوسرے تک پہنچاتا، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد جنات کا، شیاطین کا آسمان پر داخلہ بند ہو گیا اور وہاں سے خبریں چرانے کا بھی عمل ختم ہو گیا۔ اب آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی جن یا کوئی شیطان کوئی غیب کی بات وہاں سے چرانا چاہتا ہے، معلوم کرنا چاہتا ہے، تو آگ کے انگارے برسا کر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مکے میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جن کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ یثرب ان کا دار ہجرت ہے، یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے۔ نماز، روزہ، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ہم بت کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے، ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا واقعی حقیقت میں مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا تھا، اور آپ کا نام بھی احمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 62، حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور بت کی گواہی۔ نمبر 62، عباس بن مرداس سلمی کہتے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب، اسلام لانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے باپ مرداس نے مرتے دم مجھے زمار نامی بت کی خدمت جاری رکھنے کی وصیت کی تھی، تاکید کی تھی۔ میں نے اسے کمرے میں رکھ لیا اور روزانہ اس کے پاس حاضر ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا تو میں نے ایک مرتبہ آدھی رات گزرے ایک آواز سنی۔ ایک شب جب آدھی شب گزر چکی تھی، ایک آواز آئی جس سے میں ڈر گیا۔ وہ آواز یہ تھی، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المساجد اودی خمار وکان یعبد مرۃ قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی۔ ایک آواز آئی آدھی رات گزرنے کے بعد، سارے قبیلے سلیم کو کہہ دو کہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر اہل مساجد نہ مریں گے۔ سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں مساجد میں، وہ لوگ نہیں مریں گے، ان کا ذکر باقی رہے گا۔ زمار نامی بت ہلاک ہو گیا، حالانکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اترنے سے پہلے ایک مدت اس کی عبادت ہوتی رہی۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد جو قریشی مرد نبوت و ہدایت کے وارث ہوئے ہیں وہ بڑے ہدایت یافتہ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ میں نے یہ ماجرہ خفیہ رکھا۔ کون؟ یہ عباس بن مرداس کہتے ہیں میں نے یہ ماجرہ، یہ واقعہ میں نے پوشیدہ رکھا، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ جن دنوں لوگ چھپا کر رکھا، جن دنوں لوگ صحابہ کرام، لوگ سے مراد صحابہ کرام جنگ خندق سے واپس ہوئے، میں ایک بار ذات عرق، ایک مقام کا نام ہے یہ ذات عرق، یہ ایک احرام باندھنے کی ایک جگہ ہے جہاں سے آنے والوں کو اس مقام پر احرام باندھنا لازمی ہے۔ حج یا عمرے کے لیے اگر آئیں تو یہ میقات ہے۔ ذات عرق میں آپ آرام کر رہے تھے، کہتے ہیں میں نے آواز سنی، پھر کیا دیکھتا ہوں ایک شخص شتر مرغ پر سوار ہے اور کہہ رہا ہے، وہ نور جو پیر اور منگل کو ناقہ عذبہ والے پر دار بنی عنقا میں نازل ہوا ہے۔ اتنے میں کسی نے بائیں طرف سے جواب دیا، جنوں اور ان کے شیاطین کو بتلا دو کہ سواریوں نے اپنے سامان رکھ دیے ہیں اور محافظوں نے آسمان کی حفاظت شروع کر دی ہے۔ کہتے ہیں میں یہ سن کر خوف کے مارے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کرتا ہوا آپ کی خدمت میں پہنچا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور واپس آ کر زمار بت کو نظر آتش کر دیا، یعنی جلا دیا۔ پھر دوبارہ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور یہ اشعار عرض کیے، لعمرک انی یوم اجعل جاہلا زمارا برب العالمین مشارکا
وترکی رسول اللہ والاوس حولہ اولئک انصار لہ ما اولئک کتارک سہل الارض والحزن یبتغی لیسلک فی وعث الامور المسالک فآمنت باللہ الذی انا عبدہ وخالفت من امسی یرید المہالک ووجہت وجہی نحو مکۃ قاصدا ابایع نبی الاکرمین المبارک نبی اتانا بعد عیسیٰ بناطق من الحق فیہ الفصل فیہ کذالک امین علی الفرقان اول شافع و اول مبعوث یجیب الملائکہ تلافی عر الاسلام بعد انتقاضها فأحكمها حق أقام الماسك عنيتك يا خير البرية كلها توسطت في الفرعين والمسجد مالك وأنت المصفى من قريش إذا سمعت على ضمرها تبقي القرون المباركة إذا انتسب الحيان كعب ومالك وجدناك محضا والنساء العواتك وأنت المصفى من قريش إذا سمت على ضمرها تبقي القرون المباركة إذا انتسب الحيان كعب ومالك وجدناك محضا والنساء العواتك. یہ غالباً یہ دو اشعار پھر دوبارہ آ گئے پر ریپیٹ ہو گئے کتابت میں. ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: عباس بن مرداس جب مسلمان ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے ان اشعار کے ذریعے آپ کی تعریف اور توصیف بیان کی. کہتے ہیں مجھے قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، میں سخت جاہل تھا جب زمار بت کا نام ہے، جب زمار کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا تھا اس وقت میں جاہل تھا، ناواقف تھا، مجھے اسلام اور دین کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا تھا. جبکہ اوس کے لوگ، اوس یہ قبیلے کا نام ہے مشہور، صحابہ کرام، اوس کے لوگ سے مراد صحابہ کرام آپ کے ساتھی، آپ کے مددگار تھے. ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ میری حالت ایسی تھی جیسے کوئی شخص اچھی زمین کو چھوڑ کر سخت مشکل اور بے فائدہ کام کے راستے پر چل پڑے اور غم اٹھائے. یعنی اللہ کی وحدانیت کو پہلے مجھے نہیں معلوم تھا. میں بت کی جو عبادت کر رہا تھا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اچھی زمین کو چھوڑ کر سخت مشکل اور بے فائدہ کام کے راستے پر چل پڑے اور غم اٹھائے. پھر میں اللہ پر ایمان لایا جس کا میں بندہ ہوں، پھر میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کا میں غلام ہوں، بندہ ہوں، اور گزشتہ زندگی کی مخالفت کرنے لگا جو مجھے ہلاک کرنا چاہتی تھی. یعنی بت کی جو عبادت کرتا تھا اس زندگی کا میں اب مخالف ہو گیا اور میں مکہ مکرمہ کو رخ کیے چل پڑا، مکے کی طرف کا رخت سفر باندھ کر چل پڑا تاکہ مکرم و مبارک امت کے نبی کی بیعت کر لوں. سبحان یہ وہ اللہ، نبی ہیں سبحان اللہ۔ یہ وہ نبی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا ناطق حق لے کر آئے ہیں جس میں ہر بات کا فیصلہ ہے. ناطق حق بیان کرنے والے نبی ہیں اور جن کے پاس ہر بات کا ہر بہترین فیصلہ ہے. قرآن پر امین ہیں یہ رسول، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے سفارش کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اور پہلے نبی ہیں جو فرشتوں کو جواب دیتے ہیں. یعنی فرشتوں سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. انہوں نے آ کر اسلام کی رسی مضبوط کر دی جو ٹوٹ گئی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسلام کی دین حق کی رسی جو ٹوٹ گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، ٹوٹنے کے قریب تھی، آپ نے آ کر اس کو جوڑ دیا اور مضبوط کر دیا. اے سب مخلوق سے بہتر نبی، آپ حسب و نسب اور بزرگی کے اعلیٰ مقام کے حامل ہیں، یعنی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. قریش جب اپنے کمزور جسم کے ساتھ اٹھتے ہیں تو آپ وہ پاکیزہ شخصیت ہیں جو ہر زمانے میں مبارک رہیں گے. جب کعب اور مالک دو قبیلے اپنا نسب بیان کرتے ہیں تو ہم آپ کا نسب سب سے زیادہ پاکیزہ اور معزز پاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر 63، عباس بن مرداس کہتے ہیں میں ایک مرتبہ دور خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مدینہ شریف میں دن کے 12 بجے ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں سفید شتر مرغ پر سوار ایک سفید رنگ اور سفید پوش یعنی سفید لباس والا آدمی آیا. بڑی تیزی سے چل رہا تھا. میں نے دل میں کہا بخدا میں اسے ضرور پکڑوں گا. جب وہ میرے قریب سے گزرا تو کہنے لگا اے عباس،
قبیلہ مرداس کے سردار کے بیٹے، کیا تم نے جن اور ان کے شیاطین نہیں دیکھے؟ جنگ اپنی سانس ختم کر چکی ہے اور آسمان پر پہرے بیٹھ گئے ہیں۔ عباس کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹا اور اس واقعے کے بارے میں سوال کرتا رہا کہ وہ سفید کپڑے والے کون ہو سکتے ہیں، تاآنکہ یہاں تک کہ میرے پاس میرا چچا زاد بھائی آیا۔ اس نے کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو خفیہ طور پر اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نکلے تھے، یعنی دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ صنم خانہ بتوں سے ذکر رسول کی اٹھنے والی صداؤں سے گونج اٹھا۔ صنم خانہ یعنی بت خانہ، جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، بتوں سے خود ذکر رسول کی آواز آئی، جس کی وجہ سے وہ پورا صنم خانہ گونج اٹھا۔ سبحان اللہ سبحان نمبر 64 حضرت راشد بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں مکہ شریف سے 3 میل دور رہات علاقے میں سواع نام کا ایک بت تھا۔ حذیل اور ظفر 2 قبیلے اس پر اعتقاد رکھتے تھے، یعنی اس بت کے معتقد تھے۔ چنانچہ بنو ظفر نے راشد اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے علاقے میں بت خانے کے نگہبان تھے، نگران کار تھے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ کے غلام بن جانے کے بعد حضرت راشد بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ بن گئے، یعنی بت خانے کے نگہبان سے وہ اسلام میں داخل ہوئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ کے غلام بن گئے۔ راشد بن عبد ربہ کو اپنے قبیلے کی طرف سے سواع بت کے لیے ہدیہ بھیجا۔ کس نے؟ بنو ظفر، قبیلے بنو ظفر نے۔ راشد کہتے ہیں میں فجر ہوتے ہی ہدیہ پیش کرنے بتوں کے پاس گیا۔ سواع سے پہلے والے بت سے آواز آ رہی تھی، بہت بڑی حیرانی ہے کہ بنو عبد المطلب سے ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو زنا، سود اور بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرنے سے منع کرتے ہیں۔ آسمان کی حفاظت ہو گئی ہے، یعنی فرشتوں کا پہرا بٹھا دیا گیا اور کوئی جن کوئی شیطان آسمانوں تک رسائی حاصل کر کے وہاں کی خبریں نہیں لا سکتا، اور ہمیں انگاروں کا نشانہ بنایا جانے لگا ہے۔ ایک بت سے آواز آ رہی تھی، بڑی حیرانی ہے، یعنی حیرت کی بات ہے۔ پھر ایک بت سے آواز آئی، زمار بت کو چھوڑ دیا گیا ہے جبکہ پہلے اس کی عبادت ہوتی تھی۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم سریر آرائے نبوت ہو گئے ہیں، یعنی نبوت کے تخت پر حضور پاک علیہ الصلوۃ براجمان ہو گئے ہیں، تشریف لا کر بیٹھ چکے ہیں۔ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ اس نبی کی پاکیزہ تعلیمات کیا ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے اور صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بت سے آواز آنے لگی، ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت و ہدایت کے وارث بننے والے آسمان ہدایت کا آفتاب ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جو گزشتہ کی بھی خبریں دیتے ہیں اور آئندہ کی بھی، مستقبل میں پیش آنے والے واقعات اور حکایات کی والے امور کی بھی آپ خبر دیتے ہیں، اور جو گزشتہ امتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راشد کہتے ہیں کہ میں نے آگے چل کر دیکھا کہ سواع بت کے گرد 2 لومڑی منہ مارتے پھرتے اور بت کے آگے پڑے ہوئے نذرانوں اور کھانوں کا صفایا کر رہے ہیں۔ سواع نامی بت کے اطراف 2 لومڑیاں گشت کر رہی تھی، پھر رہی تھی، اور جو نذرانے کھانے وغیرہ جو رکھے ہوئے تھے وہ بت کے سامنے وہ سب کھا رہے تھے۔ پھر وہ دونوں لومڑی اس کے سر پر بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے۔ تب راشد نے کہا رب یبول الثعلبان برأسہ لقد ظل من بالت علیہ الثعالب، جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے تو کیا وہ معبود ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! ایسے رب کی تو ذلت کی کوئی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، تو راشد بھی مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ ان دنوں راشد کا نام ظالم اور ان کے کتے کا نام راشد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا ظالم۔ فرمایا کتے کا نام کیا ہے؟ کہا راشد۔ آپ نے فرمایا تم راشد ہو اور تمہارا کتا ظالم، اور ساتھ ہی آپ مسکرا پڑے، یعنی ان کا حضور پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ کسی کا برا نام دیکھتے تو آپ اچھے نام سے بدل دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ظالم کتے کا نام ہے اور تمہارا نام راشد یعنی ہدایت یافتہ ہے، یہ کہہ کر آپ مسکرا دیے۔ راشد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور کچھ عرصہ
مدینے میں ٹھہرے، قیام کیے، پھر آپ سے اپنے علاقے رہات میں زمین کا ایک ٹکڑا الاٹ کرنے کی یعنی کچھ زمین عطا کرنے کی درخواست کی اور اس کی حدود بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقۂ رہات میں معلات، مقام بدر کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے، معلات پر انہیں ایک قطعہ زمین دے دیا، زمین کا کچھ حصہ دے دیا رہائش کے لیے، جو گھوڑے کی ایک گردش کے مطابق کشادہ اور 3 پتھر پھینکنے کے برابر لمبا تھا، اور پانی سے بھرا ایک برتن بھی دیا جس میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور فرمایا اسے قطعہ زمین کے بلند حصے پر ڈال دینا اور لوگوں کو بچے ہوئے پانی سے باز نہ رکھنا، یعنی روکنا نہیں لوگوں کو بچا ہوا پانی پینے سے، یعنی وہاں چشمہ پھوٹے گا جس سے لوگوں کو منع نہ کرنا، یعنی یہ پانی ڈالنے کے بعد وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوگا، چشمہ ابل پڑے گا، اس پانی سے لوگوں کو روکنا نہیں، لوگوں کو وہ پانی استعمال کرنے دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ وہاں کثرت سے پانی ابلنے لگا اور آج تک ابل رہا ہے۔ پھر انہوں نے وہاں کھجوریں اگائیں، یعنی کھجور کے درخت لگائے۔ کہتے ہیں سارا علاقہ رہات اس چشمے سے فیضیاب ہوتا ہے، لوگ اسے چشمہ رسول کہتے ہیں، اس سے غسل کرتے ہیں تو ہر مرض سے، ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت راشد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قطعہ زمین کی لمبائی مقرر کرنے کے لیے جو پتھر پھینکا تھا وہ رکیب الحجر تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد حضرت راشد سوا بت کی طرف لپکے اور اسے پاش کر ڈالا، یعنی اس بت کو آپ نے توڑ ڈالا۔ گوشت کے ایک لوتھڑے جیسا انسان آمد رسول کی بشارت دیتا ہے۔ نمبر 65، عبداللہ بن زحیلی سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، کہنے لگا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم علیہ السلام میں سطیح جیسا کوئی انسان نہیں بنایا۔ ایک شخص کا نام ہے سطیح۔ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے سطیح غسانی کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا تھا، اسے کھجوروں کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر ڈال کر وہ جہاں وہ چاہتا لے جایا جاتا تھا۔ اس کے وجود میں ہڈی تھی نہ پٹھا تھا، بعض لوگ جیسے بالکل سکڑے ہوئے ہوتے ہیں، مختصر اس طرح وہ ایک بس گوشت کا ایک ٹکڑا تھے۔ ایک شخص جن کا نام سطیح تھا، ان کو کہیں جانا ہوتا تو چٹائی پر ڈال کر ان کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا۔ ان کے وجود میں، ان کے جسم میں نہ ہڈی تھی نہ پٹھا تھا، کھوپڑی تھی نہ ہاتھ، اسے سر سے پاؤں تک ایک کپڑے میں لپٹ دیا جاتا۔ زبان کے علاوہ اس کے وجود کا کوئی حصہ حرکت نہ کرتا تھا۔ جب اس نے مکہ آنے کا ارادہ کیا تو اسے چٹائی پر ڈال کر لایا گیا، چنانچہ 4 قریشی مرد، قبیلہ قریش کے 4 مرد، عبد شمس اور ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم، حوس بن مہر اور عقیل ابی وقاص، اسے آزمانے کے لیے اپنا نسب بدل کر اس کے پاس آئے۔ اس کی آزمائش کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اپنا نسب بدل کر بیان کیے۔ کہنے لگے ہم بنو جمع سے تعلق رکھتے ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، کہنے کے بجائے کسی اور قبیلے کا نام لیا۔ ہمیں تمہارے آنے کی اطلاع ملی، معلوم ہوا ہے کہ تم مکہ آئے ہو تو ہم تم سے ملاقات کے لیے چلے آئے، یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا۔ پھر عقیل نے ہندی تلوار اور رودینی برچھا بطور ہدیہ پیش کیا۔ ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار اور رودین ایک مقام کا نام ہے، وہاں کا برچھا یعنی بھالا، جو جنگوں میں جو آلات استعمال ہوتے تھے اسلحہ، وہ تحفے کے طور پر پیش کیا، جسے بیت حرام کے دروازے پر رکھ دیا گیا تاکہ معلوم کریں کہ سطیح کو ان کی خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ سطیح کہنے لگا عقیل مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہ کہنے لگا اے عقیل، قسم ہے راز جاننے والے اور گناہوں کو معاف کرنے والے کی، اور قسم ہے پورا ہونے والے وعدے اور حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ کعبے کی، تم میرے پاس ہندی تلوار اور رودینی برچھے کا تحفہ لائے ہو۔ کہنے لگے سطیح تم نے سچ کہا۔ یہ چیزیں ابھی سطیح کو بتائے نہیں، باہر ہی رکھ دیے تھے، تو سطیح نے دیکھ کر کہہ دیا۔ سطیح نے کہا قسم ہے اس کی جو خوشی لاتا قوس قزح بناتا، صبح خرام و روشن جبیں گھوڑے پیدا کرتا، اور خشک و تر خرما و نخل خرما اگاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم جو کھجور کے درخت اگاتا ہے، خشک بھی تر بھی، کوا جدھر اڑا برکت لایا، اور یہ خبر لایا کہ یہ آنے والے لوگ بنو جمع سے نہیں، پتھریلی زمین مکے میں آباد قریش سے ہیں۔
انہوں نے کہا سطیح تم نے سچ کہا، ہم بیت حرام کے رہنے والے ہیں، خانہ کعبہ کے رہنے والے ہیں، تمہارے علم کی شہرت سن کر تمہاری ملاقات کے لیے بےتاب ہو گئے، ہمیں بتلاؤ کہ ہمارے دور میں اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، شاید تمہیں اس کی خبر ہو۔ کہنے لگا اب تم نے سچ کہا، تو اللہ نے جو مجھ پر الہام کیا ہے مجھ سے لے لو، اے اہل عرب تم بڑھاپے کے دور میں ہو، تمہاری اور عجم کی ایک جیسی بصیرت ہے، تمہارے پاس علم ہے نہ فہم، یعنی تمہارے پاس نہ علم ہے نہ سمجھ ہے، تمہارے بعد اہل فہم لوگ آ رہے ہیں جو کئی علوم کے حامل ہوں گے، وہ بتوں کو توڑتے اور عجم کو قتل کرتے ہوئے روم تک جا پہنچیں گے۔ قریشی لوگوں نے کہا سطیح یہ لوگ کون ہوں گے؟ کہا قسم ہے رکنوں والے گھر اور امن و سکون کی، رکنوں والے گھر سے مراد خانہ کعبہ، قسم ہے خانہ کعبہ کی اور امن و سکون کی، تمہارے بعد ایسے بچے پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر بت شکن بنیں گے، یعنی بتوں کو توڑنے والے بنیں گے، توحید کا نغمہ گانے والے بنیں گے، شیطان کی عبادت کے منکر اور توحید الہی کے علم بردار ہوں گے، یعنی شیطان کی عبادت کرنے سے انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کریں گے، مالک کے یوم النشور کا دین پھیلائیں گے، یعنی قیامت کے دن کا جو مالک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دین پھیلائیں گے، بلند عمارتیں قائم کریں گے اور سفر و جہاد کی وجہ سے لوہار کی طرح گندم گوں ہو جائیں گے۔ کہنے لگے سطیح یہ کس نسل سے آئیں گے، یعنی کس کی نسل سے ہوں گے؟ کہا اس خدا کی قسم جو سب سے برتر کثیر العطا ہے، یعنی جو سب سے بزرگ اور برتر ہے اور خوب عطا کرنے والا ہے، قوموں کو تباہ کرنے والا اور کمزوروں کو قوت دینے والا ہے۔ وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف سے پیدا ہوں گے۔ قریشیوں نے کہا ہائے برائی، تم یہ کیسی خبر دے رہے ہو، بتلاؤ وہ کس شہر سے تعلق رکھتے ہوں گے جو دنیا میں ایک عجیب و غریب انقلاب برپا کریں گے، ان کا تعلق کس شہر سے ہوگا؟ کہنے لگا خدائے لم یزل ولا یزال کی قسم، یعنی جو خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کی قسم، اسی شہر مکہ سے ایک نوجوان اٹھے گا جو ہدایت کی طرف بلائے گا، بت پرستی، حجر پرستی اور جھوٹ سے کنارہ کش اور خدائے وحدہ کا پرستار ہوگا، یعنی بتوں کی عبادت سے، پتھروں کو پوجنے سے اور جھوٹ سے الگ ہوگا، علیحدہ ہوگا، دور رہے گا اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے وفات دے گا، ایسے میں اسے سراہا جاتا ہوگا، وہ زمین سے غائب اور آسمان میں حاضر ہوگا، پھر اس کا کام صدیق سنبھالے گا جو صحیح فیصلہ کرے گا اور حقدار کو بلا کم وقاص حق لوٹائے گا، یعنی ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین صدیق اکبر ہوں گے جو صحیح فیصلہ کریں گے اور حقدار کو بلا کم وقاص اس کا حق لوٹائیں گے، پھر حقدار کو بلا کم وقاص بغیر کمی زیادتی کے جس کا حق اس کو دلائیں گے، پھر اس کا کام ایک عادل و آزمودہ کار سردار ہاتھ میں لے لے گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوگا تو ایک انصاف پسند اور تجربے کار سردار یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالیں گے، وہ غلط بات سے بیزار، مہمان نواز اور بڑے حق پسند ہوں گے، ان کے بعد جو ذمہ داری سنبھالیں گے ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ پھر ایسا شخص اس کا جانشین بنے گا جو اپنے کام کا دھنی اور جہاں دیدہ ہوگا، یعنی کام کرنے کی دھن ہوں گی جن کو، اور جو تجربے کار ہوں گے، مگر کچھ جماعتیں ان کے گرد جمع ہو جائیں گی اور غضب و انتقام کی شدت میں انہیں قتل کر دے گی اور وہ بوڑھا مقصد براری کے لیے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ بلوائی باغی قوم آپ کو شہید کر دے گی، اور پھر اس کی حمایت میں خطیب اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر اس کا نائب ایسا شخص بنے گا جس کی رائے ہوگی اور زمین میں فساد قائم کرے، پھر اس کا بیٹا جانشین ہوگا، یعنی پھر اس کا نائب ایسا شخص ہوگا جس کی رائے بری ہوگی اور زمین میں فساد قائم کرے، پھر اس کا بیٹا جانشین ہوگا، باپ کے جمع کردہ مال پر قابض ہو جائے گا، لوگ بہت کم اس کی تعریف کریں گے، وہ سارا مال خود ہڑپ کر لے گا، کھا جائے گا اور اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جائے گا، پھر کئی بادشاہ آئیں گے اور یقیناً خون بہتا رہے گا۔ القصہ یعنی خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کے نہج پر خلافت راشدہ
تقریباً 30 سال رہے گی، جس میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے جو 6 ماہ ہیں خلافت کے، یہ شامل ہیں۔ اس وقت تک خلافت راشدہ ہوگی، اس کے بعد پھر بادشاہت آئے گی اور خون خرابہ ہوگا اور آپس میں جنگیں ہوں گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، کیونکہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک فتنے کا دروازہ ہے، ایک فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے، رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ اگر ختم ہو گئی تو پھر فتنوں کا دروازہ ہٹ جائیں گا بازو سے، تو فتنے رونما ہوں گے اور قیامت تک پھر تلوار میان میں نہیں جائے گی، نیام میں، یعنی قیامت تک تلوار چلتی رہے گی اور فتنے رونما ہوتے رہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وجود مبارک تک، جب تک آپ حیات تھے اس وقت تک ایسے کوئی فتنے رونما نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ان کے لیے سد باب تھے، ان فتنوں کے لیے آپ بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو وہاں سے پھر فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ یہ اگلی نشست سے شروع کریں، اگلی نشست انشاءاللہ بول دیجیے۔ انشاءاللہ یہ دنیا نجم شناسی کے تاجور آمد رسالت کی بشارت دیتے ہیں، یعنی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کون؟ جو غیب کی خبریں دینے میں اس وقت جو کاہن مشہور تھے اور جن کو اپنے وقت کا بہترین اور ماہر مانا جاتا تھا، انہوں نے بھی حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر دی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں نمبر 66 سے اگلی نشست کا آغاز ہوگا۔